السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ گزشتہ کل عشاء کی نماز کے بعد ہی ہم لوگ مدینہ منورہ پہنچ چکے تھے۔ فجر کی نماز سے فارغ ہوئے، نماز فجر سے فارغ ہو کر آقا بندی صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے پر سلام پیش کیا۔ اس کے بعد جنت البقیع میں الحمدللہ یہاں مستقل سورہ یاسین کی مکمل تلاوت اور مسنون صورتیں جو قبرستان پہنچنے کے بعد جس کی تلاوت کرنی چاہیے، اس سے بھی ہم فارغ ہوئے۔ یہ آپ دیکھ رہے ہیں، یہ جنت البقیع ہے۔ یہ جنت البقیع، گنبد خضرا دیکھ لیجئے، مسجد نبوی، یہ جنت البقیع۔ اب بہت ہی عمدہ نظام بنایا گیا۔ ہمارے پہلے بھی جو 3-4 اسفار ہو چکے تھے، اس وقت کا نظام کچھ الگ تھا۔ اب ماشاءاللہ ہر درجہ سلیقہ مندی اور بہت سے نشانات پہلے ایسے تھے جن کے ذریعے سے جانا اور پہچانا جاتا تھا کہ کون سی قبر کس کی۔ بالکل ہی نظام پورا بدل گیا ہے۔ ابھی بھی الحمدللہ یہاں کے جو ماہرین ہوں گے وہ ضرور بتائیں گے۔ ایسے چند ایک قبریں تو الحمدللہ ہم بھی جانتے ہی ہیں، جو گیٹ کے بالکل قریب میں ماں فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اور آپ کی آل اولاد، اسی طریقے سے حضرت علی وغیرہ کی قبر۔ میرے حال جب یہاں پہنچے تو سب سے پہلے سلام پیش کرنا ہے، اور اس کے بعد جو اللہ توفیق دے وہاں سے لے کر نکلنے تک جو کچھ قرآن پڑھ سکتے ہیں پڑھنا ہے۔ کم از کم 3 مرتبہ سورہ اخلاص تو ضرور پڑھے لازمہ۔ اس قبرستان کا نام جنت البقیع ہے۔ آپ نے غالباً سن رکھا ہوگا، جب آپ علیہ السلام مدینہ منورہ تشریف لائے تو اس مقام پر مکمل خاردار درخت تھے، اور وہ درخت غرقد کے درخت تھے۔ غرقد کہتے ہیں خاردار جھاڑیوں کو۔ تو پہلے اس کا نام تھا بقیع الغرقد، غرقد کی کھیتی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے ساتھ مل کر خود اپنے دست مبارک سے اس زمین کو غرقد سے صاف کر دیا تھا، یعنی وہ خاردار درختوں کو یہاں سے نکال پھینکا تھا۔ اسی لیے اب یہ جنت البقیع ہو گیا ہے بقیع الغرقد سے۔ غرقد کا یہ جو درخت ہے، یہود کا درخت ہے۔ ایک روایت میں آتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت سے پہلے اہل ایمان یہود کو قتل کریں گے، اور یہود اہل ایمان کے ہاتھ سے بچنے کے لیے پتھروں اور درختوں کے پیچھے چھپیں گے۔ جس درخت یا جس پتھر کے پیچھے یہ یہود چھپیں گے، وہ پتھر اور درخت گواہی دیں گے اور باضابطہ یہ صدا لگائیں گے کہ اے بندے خدا یہاں آؤ کہ یہ میرے پیچھے چھپا ہوا ہے۔ روایت میں آتا ہے کہ الا الغرقدہ، لیکن غرقد کا جو درخت ہوگا وہ گواہی نہیں دے گا۔ اسی لیے غرقد کے درختوں کو شجر یہود بھی کہا جاتا ہے،
اور دوسری زبان میں سے پاسبان یہود کہتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ آج پوری دنیا میں غرقد کی کھیتی زور و شور سے ہو رہی ہے، کیونکہ یہود اس بات کو جانتے ہیں کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کبھی غلط نہیں ہو سکتی۔ انہیں آپ علیہ السلام کی باتوں کا 100% یقین ہے، اس لیے زور و شور سے اب یہ کھیتی کی جا رہی ہے، حتیٰ کہ ہمارے ہندوستان میں بھی جاری ہے۔ اور غرقد کیا چیز ہے، اس کی تفصیلات کے لیے آپ حضرات گوگل پہ سرچ کر لیں، احادیث میں سرچ کر لیں۔ علماء کرام سے بھی ہماری درخواست ہے کہ جس چیز کو یہود عام کر رہے ہیں اس کے خلاف ہمیں بھی محنتیں کرنی ہیں۔ اللہ کے رسول کا حکم ہے خالف المشرکین والیہود، کہ یہود اور مشرکین کی مخالفت کیجیے۔ تو ان کی کوشش یہ ہے کہ درخت لگانا ہے، اب ہماری کوشش یہ ہو کہ بھولے بھالے لوگ جو بنجر علاقوں میں رہتے ہیں وہاں مستقل حکومت کی جانب سے اسکیمات آ رہی ہیں اور یہ درخت فری میں لگوائے جا رہے ہیں، اس پر پیسہ دیا جا رہا ہے۔ حال ہی میں باضابطہ ہمارے یہاں کے، اب نام نہیں لیں گے، یہ پاس جنہیں یہود کی نسل ہی کہا جا سکتا ہے، یہ یہودیوں کے پاس جا کر کے اسکیمات لے کر آئے ہوئے ہیں، اور ہمارے ہندوستان میں بہت سے درخت اب لگ بھی چکے ہیں اور یہ سلسلہ جاری رہے گا۔ بہرحال وہ اپنا کام کریں گے، ہم اپنا کام کریں گے، امت کو اس سلسلے میں جگانا بہت ضروری ہے۔ بس یہ جنت البقیع کے تعارف کے ساتھ ساتھ یہ باتیں جو آئی بقیع الغرقد کے اعتبار سے ہم نے آپ کو بتا دی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم میں سے ہر ایک کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور یہود کی جتنی پلاننگ چل رہی ہے اہل ایمان کے خلاف، اتنے بلکہ اس سے کئی گنا زیادہ ہم اہل ایمان کو بھی محنت کی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ دعاؤں کا طالب آپ کا اپنا دوست یا بھائی عبدالواجد لاتور۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔